کلپ نمبر 1018۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 159 سے 165 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ: اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تمہارا رب یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک آپ کا رب عز و جل ہی کافروں پر عذاب نازل کرنے میں غلبے والا اور ایمان لانے والوں کو نجات دے کر ان پر مہربانی فرمانے والا ہے۔ جیسا کہ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب نازل فرمایا جس نے انہیں جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیا۔ اس لیے سابقہ قوموں کے عذابات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين۔ ترجمہ: لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے ہم قوم لوط نے فرمایا کیا تم نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمے ہے۔ کذبت قوم لوط، لوط کی قوم نے جھٹلایا۔ یہاں سے حضور اقدس علیہ السلام کی تسلی کے لیے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے اس وقت آپ کو جھٹلا کر تمام رسولوں کو جھٹلایا جب آپ نے ان سے فرمایا اے میری قوم، کیا تم شرک اور دیگر گناہوں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے رب عز و جل کی طرف سے تمہارے لیے اس کی وحی اور رسالت پر امانت دار رسول ہوں، تو تم اللہ تعالیٰ کے رسول کو جھٹلا کر اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے سے ڈرو، اور جس سیدھے راستے پر چلنے کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس میں میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ اور تعلیم پر تم سے کچھ اجرت اور دنیاوی منافع کا مطالبہ نہیں کرتا، میرا اجر و ثواب تو صرف رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے۔ نوٹ: یہ واقعہ سورہ اعراف آیت نمبر 80 تا 84، سورہ ہود آیت نمبر 74 تا 83، سورہ حجر آیت نمبر 58 تا 77 میں گزر چکا ہے۔ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: کیا تم لوگوں میں سے مردوں سے بدفعلی کرتے ہو؟ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ، کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو؟ اس آیت کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا مخلوق میں ایسے کبھی اور ذلیل فعل کے لیے تم ہی رہ گئے ہو؟ دنیا جہاں کے اور لوگ بھی تو ہیں، انہیں دیکھ کر تمہیں شرمانا چاہیے۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ کثیر عورتیں موجود ہوتے ہوئے اس کبھی فعل کا مرتکب ہونا انتہا درجے کی خباثت ہے۔ مروی ہے کہ اس قوم کو یہ خبیث عمل شیطان نے سکھایا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔